السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سفیر یار، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، بھابھی کو شادی کی پہلی رات اکیلا چھوڑ کر تو یہاں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ، مجھے سوچ کر بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اور تو مت سوچ، یہ تیرا درد سر نہیں عاشر، چپ چاپ مزے کر، نہیں تو جا سکتا ہے۔ سفیر کے ساتھ آیا عاشر ریڈ لائٹ ایریا میں کھڑا نایاب کے بارے میں سوچ کر شرمندہ ہوا تھا جب اس نے اپنے دوست کو سمجھانے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی، مگر سامنے کھڑا سفیر تو جیسے اب کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی غصے سے عاشر کو دیکھتا وہ نہایت بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ سفیر، میں تیرا دوست ہوں، اچھا دوست، میں نے تیرے ہر اچھے برے کام میں تیرا ساتھ دیا، مگر آج جو تو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ شادی سے پہلے تجھے ہر لڑکی بری لگتی تھی اور آج تو اس لڑکی، لڑکی بھی کیا کہوں، عورت ہے وہ، تجھ سے بھی کئی گنا بڑی، اور تو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اس عورت کے ساتھ پاگل ہو گیا تو۔ سفیر کے روبرو آتے عاشر نے سامنے ریڈ کلر کے ڈریس میں ملبوس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دیکھنے میں کوئی 40 سالہ خاتون نظر آ رہی تھی۔ تجھے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے؟ ایسا بھی کیا ہے؟ عاشر کی بات پر وہ بھویں سکیڑتا حقارت سے کہتا مسکرایا تھا، بہت گندی سوچ ہے تیری، بہن کہا ہے میں نے اسے۔ سفیر کی بات کا اشارہ سمجھتے عاشر نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ سوچ گندی نہیں ہے، وہ لڑکی ہی ایسی ہے، بھاڑ میں جا۔ عاشر کو تیش میں آتے دیکھ کر وہ آنکھ دباتا مکروہ ہنسی ہنسا تھا، جبکہ سفیر کے مسلسل بکواس پر وہ بخیر اسے مخاطب کیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جا کہاں رہا ہے؟ بات تو سن کر جا میری، مجھے پتا جب وہ رمیز کو بہکا سکتی ہے تو کیا ہے؟ لہو رنگ آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ کر وہ ہانک لگاتا بولا تھا، کیا بات ہے، آج میرا انتخاب ایک بچے نے کیا ہے۔ سفیر کو اکیلا دیکھ کر وہ عورت اس کے پاس آتے شرارت سے گویا ہوئی تھی، جس پر وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ یہ بچہ کون ہے یہاں؟ مقابل کھڑی اس عورت کے قدرے قریب ہوتا وہ اپنے ارد گرد نظریں گھماتا لاپرواہی سے بولا تھا، تمہیں کہہ رہی ہوں نادان۔ سفیر کی بات پر وہ ہنستی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا تمہیں بچہ نظر آ رہا ہے؟ سختی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا وہ غرایا تھا، لگتا ہے شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ سفیر کو غصہ کرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں بندھا شادی کا کڑا دیکھتی وہ مسکرائی تھی، ہو چکی شادی تو تم یہاں اپنی دلہن کو چھوڑ کر آئے ہو؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا وہ اپنے ہاتھ سے کڑا اتارتا جیب میں رکھتا بیزاری سے گویا ہوا تھا، جب وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اندر چلو، تمہاری عمر کا بیٹا ہے میرا۔ سفیر کا ہاتھ دور کرتی وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتی بولی تھی، تو کیا وہ تمہارے اس کام کے بارے میں جانتا ہے؟ اس کے پیچھے چلتے وہ حیرت سے روکا تھا، جب اسے پتہ چلا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا وہ، کیونکہ اسے ایک بد کردار ماں نہیں چاہیے تھی۔ پیچھے کھڑے سفیر کو دیکھ کر وہ تلخی سے کہتی مسکرائی تھی، میں یہاں تمہاری کہانی سننے کے لیے نہیں آیا۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ بے دلی سے مسکرایا تھا، جوانی کے جوش میں تم اپنی ماں کی عمر بھی بھول گئے بچے، اور جب تمہیں کوئی یہ یاد کروا رہا ہے تو وہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ آج مجھے بار بار تمہیں دیکھ کر میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، جسے یہ تک نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، مگر پھر بھی وہ اس کام اور اس کام کو کرنے والی اپنی ماں سے سارے تعلقات ختم کر کے چلا گیا، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا مرد کے بچے نے۔ سفیر کو نہ سمجھتے دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلاتی، آج پہلی بار اپنے بیٹے کے فیصلے پر خوش ہوئی تھی، جبکہ ان کی بات پر وہ شرمندہ ہوتا سوچ میں پڑا تھا۔ ماں بیوی بد کردار نہیں چاہیے تم لڑکوں کو، اور خود اپنی دلہن کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں، وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا، دن میں بیوی کے پلو سے بندھا ہوا، رات میں عیاشی کا سامان تلاش کرتا ہوا۔ سفیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی وہ تمسخر سے ہنسی تھی، تو جا کر اس سے ہی پوچھو وہ کیسا ہے، اور یہ ہنسنا بند کرو۔ اسے خود پر ہنستا دیکھ کر وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر غور کرنے لگا تھا، تم مجھے اچھے گھر کے لڑکے لگے تو سمجھانا چاہا، جائز اور ناجائز کا فرق، حلال اور حرام کا فرق۔ سفیر کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے۔ لمبا سانس کھینچتا وہ آہستگی سے بولا تھا، یہاں تم اپنی بیوی کو سبق دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے آزمائش بننے آئے ہو۔ مرد اپنی جوانی میں اپنی بیٹی کا نصیب لکھتا ہے، کل کو تمہارا داماد یہاں آئے گا بالکل تمہاری طرح اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے۔ سفیر کی باتوں پر وہ بس افسوس ہی کر سکی تھی، مگر اسے سفیر میں اپنا بیٹا نظر آیا تھا، جو بالکل ایسے ہی ایک دن جذبات میں آ کر فیصلہ کرتا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور آج نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہوگا، مگر وہ سفیر کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھاتی اسے ان سب غلط کاموں سے روکنا چاہتی تھی۔ انف، بس بہت ہو گیا۔
اپنی بیٹی کے لیے یہ سب سن کر وہ ہاتھ اٹھاتا دھاڑا تھا جب اس کی آواز سن کر وہ خاموش ہوئی تھی۔ ابھی بیٹی ہوئی بھی نہیں اور اس کے لیے یہ سن بھی نہیں سکتے، اور جو تم کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو وہ کیا یہ کام میری مجبوری ہے، شوق نہیں، اور یہ مجبوری مردوں کے لیے دن کے اجالے میں گالی اور رات کے اندھیرے میں سکون ہے۔ سفیر کو ہتھے سے باہر آتے دیکھ کر وہ تالی بجاتی گویا ہوئی تھی، مجھے سے وقتی طور پر سکون چاہیے تھا۔ میں نے کہا نا پہلی بار یہاں آیا ہوں، قطرے دھیمے لہجے میں کہتا وہ اسے لاجواب کر گیا تھا جو اس کے نشے کی زیادتی سے سرخ ہوتی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی خوشی سے یہاں نہیں آیا تھا۔ کل پھر تمہیں سکون چاہیے ہوگا، تم پھر آؤ گے۔ بھاشا نہیں، تمہارے اس کوٹھے پر کوئی ایسی لڑکی نہیں جو میری بیوی کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکے، کہ جس کے پیچھے میں یہاں بار بار دوڑا چلاؤں گا۔ میں نے صرف ایک لڑکی سے محبت کی اور اسے میں پا چکا۔ غصے سے چٹکی بجا کر کہتا وہ انجانے میں ہی صحیح نایاب سے اپنی محبت کا اعتراف کر گیا تھا، جس پر سامنے کھڑی وہ عورت فاتح مسکرائی تھی۔ اپنے گھر جاؤ، بہتری اسی میں ہے، سفیر کو دیکھ کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پورے کمرے میں کہیں بھی اپنا سامان نہ پاتی وہ ٹھنڈ سے ٹھٹرتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گئی تھی، جہاں موجود سفیر کے کپڑے دیکھ کر اسے سہارا ملا تھا۔ وہ کون سا یہاں ہے؟ پہن لوں گی، پھر ان کے آنے سے پہلے چینج کر لوں گی۔ سفیر کی غیر موجودگی کا سوچتی وہ اس کے وارڈروب سے شرٹ ٹراؤزر لیتی چینج کرنے لگی تھی۔ اف، اتنا بڑا! وہ ٹراؤزر کو نیچے سے فولڈ کر کے تھکی تھی جب ٹی شرٹ کو خود پر لٹکے دیکھ کر وہ لب دباتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے اے سی کم کرنے کی خاطر اے سی کا ریموٹ کنٹرول ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ اب کہاں سوؤں گی میں؟ ڈریس کو سوکھنے کے لیے وہ اسے آئرن سٹینڈ پر پھیلا کر ڈالتی گیلی بیڈ کو اپنے منہ چڑھاتا دیکھ کر دل میں سوچ کر افسردہ ہوئی تھی کہ تبھی سامنے پڑے کاؤچ کو دیکھتی وہ بلینکٹ اٹھاتی اس پر آ لیٹی تھی۔ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتا وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا، آرام سے بند کرتا، سیدھا ہوا تھا جب کمرے میں جلتا نائٹ بلب دیکھتا وہ روم کی سب لائٹس آن کر گیا تھا۔ اوہ، تو ڈریس یہاں ہے اور خود وہاں۔ ایک سرسری سی نظر کاؤچ پر بلینکٹ میں لپٹی نایاب پر ڈالتا وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ جب باہر آنے پر سامنے پڑا نایاب کا ڈریس دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ ہاؤ رومانٹک! شوخ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے وہ اس کی سمت بڑھا تھا، قدم بہ قدم نایاب کی سمت بڑھتا وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ سویٹ ہارٹ! ٹیبل پر بیٹھتا وہ نایاب کے قدرے اوپر جھکا گھمبیر لہجے میں اسے پکار رہا تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتی اسے دیکھنے لگی تھی اور بس اسے خود پر جھکے دیکھنے کی دیر تھی کہ نیند پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ آپ؟ ہاں میں، دیکھو تمہاری محبت کھینچ لائی مجھے یہاں۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو یہ رومانٹک سین مس کر دیتا۔ نایاب کو بے یقینی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرا کر کہتا اس کا بلینکٹ کھینچتا اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سفیر کے شوق بولتی نظروں سے گھبراتی نایاب نے بلینکٹ کو سختی سے پکڑتے مٹھیاں بند کی تھیں۔ میں اس سردی کو ختم کرنے کا انتظام سوچ کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ نایاب کو خوفزدہ ہوتے دیکھ کر وہ گھمبیر لہجے میں کہتا آنکھ دباتا مسکرایا تھا۔ بس اب بولنا نہیں ہے۔ سفیر کے ارادے بھانپتے نایاب نے اسے روکنا چاہا تھا جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہ کرنے والی ہو، ورنہ میں تو جاتا ہی نہیں۔ کیا کیا میں نے؟ نایاب کے ہاتھوں سے بلینکٹ کھینچتا آہستگی سے بولا تھا جب وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم یہاں، ڈریس وہاں، اور روم میں تمہاری اور کوئی ڈریس بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری سردی کا علاج کیا جائے۔ نایاب کے پوچھنے پر وہ کاؤچ پر بیٹھتا نایاب کے قدرے قریب ہوتا، بلینکٹ ہٹانے کی کوشش کرتا بول رہا تھا جب سفیر کا مطلب سمجھتے نایاب نے جھٹکے سے بلینکٹ دور پھینکا تھا۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ تم نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ وہ جو کچھ اور سمجھا تھا، مگر نایاب کو اپنے کپڑوں میں دیکھ کر وہ صدمے سے چلایا تھا جس پر اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس کرتی وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ سفیر کے چلانے پر وہ کانوں سے ہاتھ ہٹاتی ہکلائی تھی۔ کیا وہ آگے بولو، بلکہ نہیں یہ کپڑے اتارو میرے۔ نایاب کے ہکلانے پر وہ بدمزہ ہوتا بولا تھا جب اس کی بات پر وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اتارو نہیں تو میں خود اتاروں گا۔ نایاب کو ایسے ہی اپنی جگہ پر سٹل دیکھ کر وہ شرٹ کا گریبان پکڑتا بولا تھا۔ سفیر پلیز، شوہر ہوں تمہارا، مجاز خدا ہوں تمہارا، مجھ سے کیسا پردہ؟ شاباش! سفیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ نفی میں سر ہلاتی رونے لگی تھی جب وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے مانی خیزے سے کہتا مسکرایا تھا۔ نہیں پلیز، بند کرو یہ ڈرامہ، میرے سامنے یہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نایاب کے چہرے پر آئے آنسوؤں کو وہ سختی سے صاف کرتا پھنکارا تھا۔ چپ، بالکل آواز نہ آئے تمہاری۔ منہ پر انگلی رکھتا وہ اسے خاموش رہنے کا کہتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔
کرتا اسے بے قرار، کچھ دیر تک ہوتا اگر اختیار، کچھ دیر تک کیا روئے فریب آسماں کو اپنا نہیں اعتبار، کچھ دیر تک اٹھو اور یہاں آؤ یہ بلینکٹ لے کر۔ نایاب کو خاموشی سے آنسو پیتے دیکھ کر وہ اسے بیڈ پر آنے کا کہتا لیٹ گیا تھا۔ اسی کی ٹھنڈک سے بیڈ کافی حد تک سوکھ چکا تھا۔ آنکھوں میں کٹی پہاڑ سی رات، سو جا دلے بے قرار، کچھ دیر تک ہے شہر طرب کو جانے والوں، کرنا میرا انتظار، کچھ دیر تک۔ خود کو پرسکون کرنے کی غرض سے وہ آنکھیں بند کر گیا تھا جب آنکھوں کے سامنے نایاب کا حسین چہرہ لہرایا تھا جس پر وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گیا تھا۔ سنا نہیں تم نے بیوی؟ نایاب کو نہ آتا دیکھ کر وہ بیوی پر خاصا زور دیتا غرایا تھا جس پر وہ جلدی سے بلینکٹ اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی تھی۔ منہ دیکھتی رہنا میرا، جھٹکے سے نایاب سے بلینکٹ کھینچتا وہ غصے سے غرایا تھا جس پر وہ سہم کر اسے دیکھتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سو جاؤ، غصے سے کہتا وہ بلینکٹ اوڑھتا سونے لگا تھا۔ اب کیا فائدہ سونے کا، وال کلاک میں ٹائم دیکھتی وہ صبح کے 5 بجے دیکھ کر دل میں سوچتی couch پر بیٹھتی گھٹنوں پر سے رکھ گئی تھی۔ جب نماز کا خیال آنے پر اٹھتی سفید کے کپڑوں میں بمشکل چلتی وہ نماز پڑھنے کے لیے، جب چائے نماز پر کھڑی ہوئی تو آنسو بہنا جاری ہوئے تھے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اللہ پاک، میں نے پہلے بہت غلطیاں کی ہیں، مگر میں نے اس نکاح کو دل سے آپ کو رسول پاک کو حاضر ناظر جان کر کیا ہے، پھر کیوں مجھے اپنا یہ فیصلہ غلط لگ رہا ہے؟ جبکہ میں سفیر کو پہلے سے جانتی تھی، یہ بھی اچھے سے جانتی تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتے، پھر کیوں مجھے ان کے رویے پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہی؟ مجھے حوصلہ دے مالک سفیر کا غصہ برداشت کرنے کا، مجھے صبر دے اپنے شوہر کی محبت پانے کا۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی نایاب نے ایک نظر بیڈ پر بے سدھ سوئے سفیر کو دیکھتے ہزاروں کے تار ہوتے ہوئے دعا کی تھی جس کا قبول ہونا ممکن تھا بھی کہ نہیں، مگر وہ مالک کے بے نیاز ہے، اپنے بندے کی سنتا ضرور ہے مگر اسے دیتا کب ہے؟ جب صحیح وقت آتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہوئے۔ صبر خان کہاں مر گئے ہو؟ اے سی آن کرو۔ روم ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اے سی خود بخود بند ہو گیا تھا۔ جب اے سی کے بند ہونے پر ٹھنڈ سے ٹھٹھرتی نایاب نے سکھ کا سانس لیا تھا اور وہیں اے سی کے بند ہونے پر سفیر نے نیند میں بے چین ہوتے شرٹ اتار کے پھینکی تھی۔ ڈرنک کی وجہ سے اسے سردی تو لگی نہیں تھی، ہاں البتہ گرمی ضرور اسے محسوس ہوئی تھی، تبھی وہ آنکھوں کو کھولنے کی زحمت کیے بغیر ہی چلایا تھا۔ سنائی نہیں دیتا بیوی، بہری ہو کیا؟ غصے سے آنکھیں کھولتا وہ سامنے couch پر ڈری سہمی نایاب کو دیکھتا اس پر چلایا تھا، اے سی آن کرو۔ نایاب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر وہ دھاڑا تھا، ریموٹ نہیں ہے میرے پاس۔ انگلیاں چٹکھاتی وہ ہکلائی تھی جب سفیر کو یاد آیا تھا کہ ریموٹ تو وہ مردان خانے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ تبھی وہ بغیر اسے مخاطب کیے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اترتا شرٹ لیس روم سے باہر گیا تھا۔ صبر خان، گرل پر ہاتھ رکھتا وہ بلند آواز میں ملازم کو پکارتا گھر میں کام کرتے سب ملازمین کو دہلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا سفیر؟ پریشانی سے پوچھتی صاحبہ بیگم اسے شرٹ لیس دیکھتی مسکرائی تھی۔ شرٹ تو پہن لیتے۔ سفیر کو خفگی سے دیکھتی وہ کمرے کی سمت بڑھی تھی جو صبح سے روم کا ڈور کھولنے کے انتظار میں تھی۔ نایاب بیٹا گڈ مارننگ۔ کمرے میں داخل ہوتی وہ couch پر بیٹھی نایاب کو سفیر کے کپڑوں میں ملبوس دیکھتی مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ گڈ مارننگ آنٹی۔ صاحبہ بیگم کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی وہ بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جب روم میں داخل ہوتا سفیر اسے گھور کر دیکھتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آنٹی میرے کپڑے؟ بیگم صاحبہ کو دیکھتی وہ منمنائی تھی۔ جب ڈور ناک کرتی ملازمہ کو دیکھتی وہ چپ ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں موجود نایاب کا بیگ اور اے سی کا ریموٹ دیکھتی وہ خوش ہوئی تھی۔ یہ لو آ گئے تمہارے کپڑے بھی، تیار ہو کر آ جاؤ، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ نرمی سے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھتی وہ مسکرا کر کہتی چلی گئی تھی۔ بیگ سے اپنے لیے ڈریس نکالتے ہی سفیر کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ فوراً سے فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ 5-10 منٹ میں فریش سی میک اپ سے پاک چہرہ لیے باہر آئی تھی۔ جب نایاب کے باہر آنے کا انتظار کرتا وہ couch سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہے بے قرار، اس کو کوئی قرار نہیں، یہ نامراد ہے، اس سے کسی کو پیار نہیں۔ بے خودی کے عالم میں چلتا وہ نایاب کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا وہ مسکرایا تھا جبکہ سفیر کے کل رات کے رویے کے بعد اسے ایسے مسکراتے دیکھ کر نایاب حیران ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتا وہ اسے سینے کے ساتھ آنے کا کہتا ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھا تھا۔ میرے وجود سے مہکے یہ تیرا پھول سا بدن، تیرے گلے کا میں کچھ اس طرح سے ہار ہو جاؤں۔ نایاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لاتا آہستگی سے ڈور کھولتا ڈائمنڈ نیکلس نکالتا اسے اس کے سراہی دار گردن کی زینت بنا کیا تھا۔ جب اس کی گردن میں جگمگاتے نیکلس کو دیکھتا وہ عقیدت سے جھکتا اس کی گردن پر بوسہ دے گیا تھا۔ سفیر کے اچانک کردہ عمل پر وہ تھر تھراتی خود میں سمٹی تھی۔ ہوا ہے آج نگاہوں کا تیری مجھ پہ خاص کرم،
ورنہ پیش نظر میں تو کتنی بار ہوئی۔ نایاب کی گردن کی گرمائش سے اسے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے تھے۔ تبھی وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا سیدھا ہوا تھا، جب آئینے میں نظر پڑنے پر نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ جہاں سفیر کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہیں نایاب کی رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہوئی آنکھیں شرم سے جھکی تھیں۔ بخار کی حدت سے سرخ چہرے پر چھائے حیا کے رنگ سے سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ تم اتنی ہاٹ صفی بیبی! ایک جھٹکے سے نایاب کو قریب کرتا وہ اس کے پیشانے سے پورے چہرے پر انگلی پھیرتا اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھتا جھکا تھا، جب اچانک سے لیزا کے آنے پر وہ بدمزہ ہوتا بیچ میں ہی رکے تھے۔ ہمیشہ غلط ٹائم پر آنے کی کیا تم نے قسم کھائی ہے؟ لیزا کے آنے پر سفیر سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی نایاب کی کمر پر گرفت سخت کرتا وہ بیزاری سے کہتا لیزا کو دیکھنے لگا۔ بیبی، میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ کون سی ڈریس پہنوں میں؟ سفیر کے غصے بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی سمت بڑھی تھی، جب وہ نایاب کو خود سے دور کرتا لیزا کی بے شرمی پر اش اش کر اٹھا۔ باہر چل کر بات کرتے ہیں لیزا ڈارلنگ۔ سختی سے لیزا کا بازو پکڑتا وہ دبے دبے لہجے میں غرایا تھا، جس پر وہ نایاب کو دیکھتی ڈٹائی سے مسکراتی سفیر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گئی تھی، جس پر نایاب نے ضبط سے مٹھیاں بند کرتے رخ موڑا تھا۔ کہو تو روم میں چل کر بات کریں؟ سفیر کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتی وہ آنکھیں دبا گئی تھی۔ جب اسے خود سے دور کرتا وہ ایک نظر نایاب کو دیکھتا اسے باہر لے گیا تھا۔ اسے ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ نایاب لیزا اور اسے لے کر کوئی غلط خیال رکھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کوئی مینرز ہیں کہ نہیں؟ تمہیں نیولی میرڈ کپل کے روم میں بغیر ناک کیے نہیں آتے؟ آؤ۔ کم آن صفی بیبی، تمہیں میرے سامنے یہ ڈھونگ کرنے کی نیڈ نہیں ہے۔ تم کل ساری رات کہاں تھے میں اچھے سے جانتی ہوں، اور اس کے لیے میں تم سے ناراض بھی ہوں۔ میرے پاس چلے آتے جب گھر میں سکون موجود ہے، تو تم باہر کیوں گئے تھے؟ لیزا کے روم میں آتا وہ غصے سے دھاڑا تھا، جب وہ شیطانیت سے کہتی آنکھیں دبا کر مسکرائی تھی۔ میں رات بھر گھر سے باہر رہوں یا بیوی کے پہلو میں؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مجھ پر نظر رکھنا بند کرو تم۔ آخر دکھا دینا اپنی اصلیت، کس کے کہنے پر آئی ہو، بولو۔ لیزا کی گردن پکڑتا وہ طیش میں آیا تھا۔ صفی بیبی، میں نے تمہیں کل رات کو جاتے دیکھا تھا، بس۔ سانس روکتے دیکھ کر لیزا نے جلدی سے اسے صفائی دی تھی، جس پر وہ جھٹکے سے اسے دور پھینک گیا تھا۔ آئندہ روم میں آنے سے پہلے ناک کرنا مت بھولنا لیزا ڈارلنگ۔ لیزا کے جھوٹ پر وہ حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ تم لاکھ چھپا لو سفیر، مگر یہ سچ ہے کہ اس لڑکی کی اوقات کچھ نہیں ہے، اور بہت جلد تم اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرو گے، اور تب تک تمہارے پاس میں بھی نہیں ہوں گی۔ غصے سے بیڈ پر مکے مارتی وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ ددو۔ گڈ مارننگ۔ نایاب کی ہمراہی میں چلتا وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا، بلند آواز میں مارننگ وش کرتا مسکرایا تھا۔ آج شام میں ریسیپشن ہے، تمہارا کچھ سوچا ہے تم نے؟ خاموشی سے بریک فاسٹ کرتے سفیر کو بغور دیکھتے ہمدان صاحب نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سوچنا کیا ہے، تیار ہو کر پہنچ جاؤں گا فوٹو سیشن لینا اپنی بیوی کے ساتھ، اور کیا؟ بیوی کیا ہوا، شرما رہی ہو؟ لاپرواہی سے شانے اٹکاتا وہ کافی کی سپ لیتا اپنے ساتھ خاموش بیٹھی نایاب سے گویا ہوا تھا۔ نایاب بیٹا، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ آنٹی مجھے بھوک نہیں ہے، نایاب کو کچھ نہ کہتا دیکھ کر صاحبہ بیگم نے شفقت سے پیش آتے پوچھا تھا، جس پر وہ ناشتے کی اسمیل سے گھبراتی سانس روکے ہوئے تھی۔ روحان سی ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ نایاب کو روتے دیکھ کر وہ فکر سے پوچھتی اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، ماما پاپا اور ارو کی یاد آ رہی ہے، کیا مجھے چائے مل سکتی ہے؟ صاحبہ بیگم کے پوچھنے پر وہ نم لہجے میں کہتی سر جھکا گئی تھی، جبکہ نایاب کے رونے پر بلند احمد خان صاحب اور ہمدان صاحب نے مشکوک نظروں سے سفیر کو دیکھا تھا، جو نایاب کے رونے پر ضبط سے مٹھیاں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہاں ضرور بیٹا، کیوں نہیں، آپ اپنے روم میں جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ نایاب کو روم میں جانے کا کہتے وہ ملازمہ کو اس کے لیے چائے بنانے کا آرڈر دے گئی تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے کل رات؟ چانچتی نظروں سے سفیر کو دیکھتے صاحبہ بیگم نے سوال کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات کوئی ایک بات نہیں ہوتی، اور بہت کچھ ہوتا ہے، شاید نیند پوری نہیں ہوئی اس کی، اس لیے ایسا ہوا اس کے ساتھ۔ نہایت بے شرمی کا مظاہرہ کرتا وہ کافی مگ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی کہی بات پر بلند احمد صاحب نفی میں سر ہلاتے مسکرائے تھے، جس پر ہمدان صاحب نے بھی اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ان سب کے برعکس صاحبہ بیگم اپنے بیٹے کی بے شرمی پر شرمندہ ہوتے کچن کی سمت چلی گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ سفیر کو جاتے دیکھ کر بلند احمد صاحب نے اسے روکا تھا۔ کچھ ضروری کام ہے ددو۔ تم باہر نہیں جا سکتے سفیر، باہر لوگ طاق میں بیٹھے ہیں، تم گھر سے باہر نکلو اور وہ نیوز بنا سکیں۔ سفیر کو باہر جانے سے روکتے بلند احمد صاحب نے ہمدان صاحب کو دیکھا تھا، جو اس سب میں خاموش رہے تھے۔ کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے؟ میں چاہے آدھی رات کو گھر سے باہر جاؤں، کسی رپورٹر کے باپ میں اتنا دم نہیں ہے مجھے پکڑ لے۔ رات کو کھولے دھڑلے سے گھوم کر واپس آنے کا سوچتا وہ گردن اکڑاتا بولا تھا، جو بھی ہو، ہم نہیں چاہتے ولیمے سے پہلے تم کسی کو گھر سے باہر نظر آؤ،
اس لیے آج تم گھر پر ہی رہو گی۔ سفیر کی بات سے متفق ہوتے بلند احمد صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ میں عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھا اچھا لگوں گا کیا ددو؟ بلند احمد صاحب کی بات کی نفی کرتا وہ برہم ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کی بات ہے، ریسیپشن کی بات ہے، تم خود گھر سے باہر نہیں نکلو گے، ہمارے کہنے کے بعد بھی۔ اوہ ریئلی؟ بیوی چیز ہی ایسی ہوتی ہے بیٹا کہ مرد چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ سفیر کو بلند احمد صاحب کے فیصلے سے انکاری دیکھتے حمدان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے شرارت سے کہا تھا، جس پر وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔